الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اللہ کے دین کی تبلیغ میں سرگرم ہوئے تو کفار و مشرکین نے آپ کو نشانہ بنایا اور مختلف طریقوں سے تکلیفیں پہنچانے کی کوششیں کی. تو پچھلے ہم نے دیکھا تھا کہ ابو لہب نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی تھی. آج ہم دیکھیں گے ابو جہل کے بارے میں اور مختلف لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے ان کے تعلق سے. جیسے ابو جہل کا تو کہنا ہی کیا کہ اس نے تو اللہ کی راہ سے روکنے کا گویا کہ بیڑا اٹھا رکھا تھا. جیسا کہ اس نے ٹھان لیا تھا کہ اسے ستانا ہی ستانا ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا، نماز سے روکتا اور اپنی حرکتوں پر فخر و تکبر کرتا. اور اسی طرح ایک روز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو سختی پر اتر آیا اور دھمکیاں دینے لگا. بالآخر اس نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہنے لگا اور اس نے یہ دھمکیاں دی کہ اگر وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں تو وہ انہیں سخت ترین سزائیں دے گا. تو نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دھمکیاں اور اس کی سختیوں سے آمیز گفتگو کو دیکھ کر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یعنی برا لگا اس کی بات کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اسے ڈانٹ دیا. اور نہ صرف ڈانٹا بلکہ اس کے گلے کے پاس کا کپڑا پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. سورہ قیامہ کی آیتیں. تیرے لیے خرابی ہے، در خرابی ہے. تو اس نے کہا محمد مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اس وادی مکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہوں. تو نعوذ باللہ اس طریقے کی اس کی حماقت تھی. لیکن ایک مرتبہ یہ حماقت اس کی کیسے اتری ابو جہل کی کہ ایک روز اس نے کیا کیا، اسی حماقت کے ساتھ آیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد تمہارے سامنے اپنے چہرے پر مٹی یعنی اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے نا، یعنی سجدہ کرتے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس. تو اس نے کہا ہے اپنے ساتھیوں سے کہ تم دیکھتے ہو نا محمد اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں. تو اس نے کہا لات و عزا کی قسم اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا. اللہ اکبر. تو دیکھیے اس کا یہ کہنا تھا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نماز پڑھ رہے تھے اور جیسے اس نے دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، پراؤڈ کے ساتھ ایک اپنے زعم کے ساتھ اٹھ کر چلا کہ اب دیکھو میں کیسے گردن رون دوں گا. تو نعوذ باللہ وہ تو رحمت للعالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محبوب چہیتے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو پکڑ لے گا. بے شک اللہ نے پکڑ لیا. کیسے پکڑا دیکھیے بہنوں کہ جب وہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ اچانک ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا ہے جیسے کہ کوئی اسے مار رہا ہے. لوگوں نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، یعنی ابو جہل کو ابو الحکم بھی کہا جاتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے. کہنے لگا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، میرے اور محمد کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے اور ہولناکیاں اور پروں کے بازو ہیں. تو آپ نے فرمایا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے. یعنی اس کو پہلے تو آگ نظر آئی لیکن اگر وہ اس آگ کی پرواہ کیے بغیر اگر وہ آگے بڑھتا تو فرشتے اس کا ایک ایک بازو اچک لیتے. اللہ اکبر. ایسی قسم کی بدبختی بہنوں اور ایک کے نصیب میں آئی تھی، وہ تھا عقبہ بن ابی معیط. کون تھا وہ؟ عقبہ بن ابی معیط. وہ بھی ایسی بدبخت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والا کہ اس نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور ابو جہل اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں
بعض نے بعض سے کہا، یعنی ایک دوسرے سے وہ کہنے لگے کہ کون ہے جو بنی فلاں یعنی جو بنی فلاں کے اونٹ کی اجڑی، یعنی کسی شخص کی، بولے کہ فلاں شخص کے پاس سے اونٹ کی اجڑی لائے، کون ہے وہ شخص جو فلاں کی جگہ سے اونٹ کی اجڑی لائے اور جب محمد سجدہ کرے تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ تو اس پر اس قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اس جگہ سے وہ اونٹ کی اجڑی لا کر انتظار کرنے لگا کہ کب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھ دے وہ۔ اور جیسے آپ سجدے میں گئے تو انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر وہ اونٹ کی اجڑی کا یعنی برتن لا کر رکھ دیا۔ تم بوجھ کے مارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی رہے اور وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے، حتیٰ کہ جب بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اس چیز کی خبر ہوئی تو آپ دوڑتی ہوئی آئی اور آپ کی پیٹھ سے وہ اجڑی نکال کر دور پھینک دی۔ تب آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ جیسے ہی یہ بدعا انہوں نے سنی ان پر بہت شاق گزرا، یعنی وہ بہت شوق ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ محمد نے ہمارے لیے بدعا کی، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، نہ صرف مطلب نہ صرف آن دی ہول سب کو کہا کہ اللہم علیک بالقریش، اے اللہ قریش کو پکڑ لے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا، ایک ایک شخص کا نام لے کر بددعا کی، کہا کہ اے اللہ فلاں کو پکڑ، اے اللہ فلاں بن فلاں کو پکڑ۔ اور ہوا بھی ایسی کہ وہ سب کے سب آئندہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ بہنوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے ان میں ٹاپ کے لوگ جو بڑے بڑے سردار تھے، ان لوگوں میں 5 کون تھے، وہ ولید بن مغیرہ اور اسود بن عبد یغوث اور ابو زمعہ اور حارث بن قیس اور عاص بن وائل۔ یہ 5 ایسے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اللہ آپ کو کفایت کرے گا۔ پھر ان میں سے ہر ایک پر ایسی بلا نازل ہوئی بہنوں کہ جو عبرتناک اور نصیحت سے بھرپور ہے۔ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان 5 کا خاص نام لے کر کہا کہ اللہ کے اے محمد تم پریشان نہ ہو، اپنی دعوت و تبلیغ کو جاری رکھو، اللہ ان کے لیے کافی ہوگا۔ اور واقعتاً اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 کو ایسی عبرتناک موت دی کہ تاریخ میں یہ بات ان کی لکھی ہوئی آج تک بھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ ان کو اس طریقے کی عبرتناک موت ہوئی تھی۔ 5 کی بھی عبرتناک اللہ تعالیٰ نے موت دی ان کو 5 کو۔ یعنی یہ بہت زیادہ مذاق اڑاتے تھے، بہت زیادہ ہنستے تھے، بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ سختیوں کا ایک مختصر سا خاکہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو کھلا تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ آگے کیا ہوتا ہے بہنوں، انشاءاللہ آگے کے درس میں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔